اندروں میں تے دعا کرن ربی غفرلی والی والدیا اللہ میرے ماں پیاں نو بخشے اللہ میرے ماں پیاں نو معاف کر دے اللہ میرے ماں پیاں تے رحم کر دے اور سونے جڑے حافظ قرآن تیرا پتری جڑا بچہ تیرا ڈاکٹر ہے اللہ دی قسم میں معاشرے دے اندر پھرنا وا میں حالات وینا وا دنیا دے تو بابا جی تسی میں تواڈے نال مخاطبہ بچہ ایک حافظ بناؤ ایک ڈاکٹر بناؤ ایک ٹیچر بناؤ ایک انجینئر بناؤ تے تسی انجینئر کولوں بھی ڈرو گے انجینئر صاحب نے تے انجینئر صاحب دے جدوں تسی دفتر جاؤ گے نا انہیں پہلو اپنی کرسی تے بیٹھنے تے آکھنا بابا جی سامنے آ کے بیٹھ جاؤ ڈاکٹر دے کول جانے انہیں نا بابا جی باہر بہو میں ذرا مریضاں نو چیک کر لواں تے پھر میں تواڈے کول آ پہنچنا وا تے جڑا دوسرا ماسٹر ہے نا او دے لئی اجازتاں لینیاں پینیاں نے اے جناب بابا جی دا بیٹا اے جناب ماسٹر ہے تے اے نے اپنے بابا نو ملنا ہے تے کلاس دے اندر اجازت کوئی نہیں ہونیاں اج اللہ دی قسم تینوں انہاں کولوں ڈر بھی ہونے نے او دی وجہ کی ہے تو انہاں نو سکول دیاں تعلیماں دلوائیاں نے ایک بچہ حافظ قرآن بنا لے اللہ دی قسمیں تو آمدہ ہوئیں گا تے تیریاں جتیاں سوک چوک کے سر دے اتے رکھ لوے گا تیریاں جتیاں دی قدر بھی کر جائے گا حافظ قرآن اپنے بچیاں نو خدا دی قسمیں واشیاں تو دور لے جاؤ اپنے بچیاں نو دیندار بنا کے لے جاؤ اللہ دی قسمیں تو قبر دے اندر ہوئیں گا تے اے بچے جڑے حافظ قرآن بنائیں گا اے تیرے واسطے دعاواں کر دے ٹوٹیاں صفاں تے رو رہے ہونگے اللہ میرے بابا میرے کو کھولے نہیں اللہ میرے بابا تے رحمت کر دینا اللہ میرے ابو نے میرے واسطے بڑیاں مصیبتاں کھٹیاں نہیں اللہ میں قرآن پڑھتا سا تے میرا بابا مزدوریاں کرتا سی اللہ میں قرآن پڑھتا سا تے میرا بابا لوگاں دیاں تھڑیاں کرتا سی اللہ میں قرآن پڑھتا سا اللہ مینوں صبح سائیکل موٹر سائیکل گڈی کار دے اتے مدرسے چھڈ کے جاندا سی مینوں سونا لباس پواندا سی تے آپ جا کے گندا لباس پا کے تے کام تے ٹر جاندا سی اللہ میرے بابے نو بخش دے اللہ میری ماں نو بخش دے اے حافظ قرآن دعا کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں امیدہ کوئی نہیں وجہ کیے سونے جن نے دین پڑھ لیا انہیں ماں پیو دا قدر جان لیا جن نے دین پڑھ لیا انہیں صحابہ دا راہ پہچان لیا جن نے دین پڑھ لیا انہیں جناب رسول اللہ نو اسوہ حسنہ پا لیا اے جی گل مکنی گل مکاواں بلال نے کلمہ پڑھے تے امیہ تے سامنے کھولیا تے لٹایا تے کوئی پرواہ نہیں آج بلال آیا کتھویں وہ بھی گل کر لئیے نا ذرا محبت پیار دا ثبوت دینے تے میرا ٹائم ہوندہ پہ آئی آمنا تینوں بے جناب تیرا میں ذوق تازہ کردہ جاواں تیرا ذوق تازہ کراں تینج کراں آج تیرے کول میری مسجد ہے تے میرے کاری صاحب بیٹھے نے تیرے بچیاں واسطے قیمتی ٹائم کٹ کے بیٹھے نے تے سارا دن قرآن پڑھا رہے نے بلال حبشے تو چل کے آئی آمینہ دلال دے کول آئی تینج میں کہنا محبت دنال وہی حبشوں آئی شان تک لے اللہ اللہ حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے اوے حبشوں آئی شان تک لے ڈھولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر اور چل دا کون اے غور پیا ٹور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کون ٹردا ہے زمین تے آئے ہائے بیدار بیٹھے ہو اللہ پاک تو انہوں ایسے سال مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ جنہ آہستہ کیا اللہ انہوں اگلے سال تے جنہ آمین اچھی آواز نہ کیا اللہ انہوں قاری صاحب دے نال ہی قافلے دے اندر اللہ ساڑھی بھی عرض قبول فرمائے جانا چاہتے ہو نا مکے انشاءاللہ قاری صاحب ویلو جنہوں نے تڑپے ہو نہ آلیا انشاءاللہ تو تُسی محبت پیار نہ مکے تے مدینے دی کیا شان سنا میں اللہ
او مکے تے مدینے دی کیا شان سناواں میں۔ اچھا جانا تھی حج تے جاندے ہو کہ عمرے تے؟ خواہش دسو ہاں یار، اللہ دے گھر بیٹھے ہاں، نوری ملائکہ بھی آئے نے، فرشتے بھی آئے نے، بکاں لے کے لکھتے نے دفتر لے کے، جانا حج تے وے کہ عمرے تے؟ دل دی خواہش کی یہ ہمیں نے کہا حج تے۔ اللہ مولانا منظور صاحب شیر پنجاب پتہ کیا کر دیں؟ اللہ سانو بھی بلا لے اساں جانا حج نو، مولا سانو بھی بلا لے اساں جانا حج نو، ساڈی ایو ہی دعا اللہ لے دے سب نو۔ او جدوں جہاز وچ بیٹھ کے اسی مکے جاواں گے، او جدوں جہاز وچ بیٹھ کے اسی مدینے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے۔ او گل پاک احرام لا کے اپنی پگ نو، اللہ سانو بھی بلا لے اساں، اللہ 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 سانو بھی بلا لے اساں جانے حج نو۔ رب لے چل دھرتی پاک والے، اور جتے تلیاں لگیاں یار دیاں۔ ترہ دی سمجھ ہوندی جے نا، ہر بندہ اپنے محبت دا جناب جوش او دی محبت جوش مار دیئے تے او ثبوت دیندہ ہے۔ اور رب لے چل دھرتی، میرے یزانی شہیدہ کیا کرتے تھا نا، پاک والے اور جتے تلیاں لگیاں یار دیاں، دیکھا رج رج اونا گلیاں جتے تلیاں لگیاں سرکار دیاں۔ اللہ پیپسی کو لے کس کم دے، پیما ٹوٹیاں کوثر زمزم دے۔ اللہ سانو سارے نو بلا لے ہیں، بات دور نہ نکل جائے، میرا ٹائم مینو جنہ ملیا سی تقریباً ہو رہا ہے، تے انشاءاللہ جامدار شامدار خطاب حضرت مولانا استاد محترم اور پرانے واعظین جتے او پڑھے نے اتھے ہی میں پڑھ رہا ہاں، اتھے ہی اسے جامعہ دے اندر ہی، اور ساڑھے اساتذہ دے نال بلکہ انہاں تو بھی تقریباً پہلو پڑھے نے۔ انشاءاللہ جامدار شامدار اور امام تازہ کرنے والا خطاب ہوئے گا، تے تُسا انہاں دا خطاب سننا ہے نا، تے میرے تو ہم تُسی آکھ بھی گئے ہونے ہو، تو انہوں سمجھ بھی نہیں آؤندی ہے بھئی، آؤ پھر گل کریے۔ حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں، ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، اور چلتا کون اے اور پیا ڈھر دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، اور کالے رنگ وچ جمال تک آئے۔ اے جملے میں پورے پاکستان دے اندر پڑھے نے، لوکاں داد بھی دیتی ہے تے امداد بھی دیتی ہے، تے داد تے دیونا یار اللہ اللہ۔ او کالے رنگ وچ جمال تک آئے، کالے رنگ وچ جمال تک آئے، حبشاں دا ایک لال تک آئے، کالے رنگ وچ جمال تک آئے، حبشاں دا ایک لال تک آئے، جس نے پیارا بلال تک آئے، کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا او کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مارن تلیاں وچ کل لا کے۔
اللہ او خیر بھائی خیر اے جاگ دینے پہ قاری صاحب نے ہم نے امتا رنگ لے آئی ہیں اللہ اللہ او کالا رنگ تے قبضے دے رہن والا اے جڑا جملہ ہونا ہے نا اے دے تے بیجو جے بیجو کوئی بھی نہ آئے کالا رنگ تے قبضے دے رہن والا اے جملے دیتے تو آڑی محبت دا پتہ لگنا ہے او کالا رنگ تے قبضے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مارن ہتھاں وچ دل کل لا کے کلمہ نہیں چھڈنا اے بلال کیا او تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے اور کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے اور جس نے سوہنا بلال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے جس نے سوہنا بلال تک آئے اور جس نے خبشاں دلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا چلتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا آخری جملہ تے میرا سلام ہے اب مؤذن بھی آگئے تے نمازی بھی آگئے اللہ دے حکم دینا جناب بلال دی قیادت دے اندر جنت دے صوفیاں تے بیٹھے ہونگے حشر دہاڑے عرش تھلے غور 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 آخری جملے میں اور تو آڑی جان چھاٹ رہا ہیں حشر دہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگ غوثا حشر دہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگ غوثا اذان دیون والے سارے ممبران تے پھپ غوثا اذان دیون والے سارے ممبران تے پھپ غوثا بلال غوثن وچ بچالے محبت دا ثبوت نہیں آخری جملہ پیار دا ثبوت نہیں اور بلال غوثن وچ بچالے باقی سجے کھاب غوثا اور باقی سجے کھاب غوثا آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر اور چلتا کون اے غور پیا ٹردائے او زمین ہوتے جنتاں دے وچ شور پیا چلدائے او زمین ہوتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ کو دعائے اللہ پاک تو آڈیے محبت محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور اللہ قاری صاحب دے کولو دین دا زیادہ تو زیادہ مولانا عبد الرحمان صاحب نے حافظ عبد الرحمان صاحب قاری ساجد صاحب اللہ دی قسم ہے یقینی اللہ گواہ بنا کے میں نہ یقیناً میں نے امید نہیں سی کہ میں دی گفتگو کر دیاں گا جناب ڈرائیور اچھا ہے تو سفر چنگا لنگ جاندہ ہے شغلو شغلی بھی ٹور چلی دا ہے لیکن قاری صاحب نے سپیکر انج چلا جڑے ہیں کہ میں نے پتہ ہی نہیں میں بیمار ہاں میں بیمار حقیقت دے اندر جمعہ میرے کو نہیں پڑھایا گا 45 منٹ دا دعا فرماؤ اندر ہاتھ چوک کے ایک ہاتھ چوک کے اللہ سانو سارے انو قاری صاحب نال محبت کرنے والا بنائے اللہ قاری صاحب کو دین دا زیادہ تو زیادہ کام لے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی ملاقات ضرور ہوئے گی کیوں جی ضرور ہوئے گی اور طبیعت بھی نہیں ٹھیک کو کمی پیش رہ گئی ہوئی معذرت اللہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن محترم سلیمان عطا اللہ صاحب جو کہ اپنی مخصوص انداز دنال سیرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما رہے سن اور عظمت قرآن دے حوالے نال تنو دس رہے سن قرآن پاک پڑھن والا اور پڑھان والے دی شان کیا ہے
الحمدللہ ایسے مسجد کے اندر 70 تو زیادہ صبح شام بچے ناظرات القرآن پڑھ رہے ہوئے، صبح 7 بچے الحمدللہ ترجمۃ القرآن پڑھ رہے ہوئے، اور باقاعدہ 10 ماہ تو حفظ القرآن دی کلاس دا بھی آغاز کیتا ہے الحمدللہ، 12 بچے وہ دے اندر بھی زیر تعلیم ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر وقت واسطے محترم جناب للکار شہین حافظ اسامہ صاحب انشاءاللہ بیان فرما دیں۔ قاری صاحب بھی بس آن لگے ہوئے اندر، انشاءاللہ قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب دا انہاں تو بعد بیان ہوئے گا، اس بعد فوری نماز پھر انشاءاللہ سارے ساتھیوں واسطے کھانے کا بھی انتظام ہے، تو سارے ساتھی محبت نال تشریف رکھو۔ للکار شہین محترم جناب قاری اسامہ افضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لک ذکرک۔ وہ آئے جب تو سر آفرینش پا گئی دنیا، وہ آئے جب تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ جمے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ احباب گرامی قدر، لمبی چوڑی تقریر نہیں، خطاب نہیں، بیان نہیں، صرف چند ایک باتیں اور میرا سلام ہے۔ مالک الملک نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میں نے سوال کیا اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، اللہ تو نے یہی کیوں کہا کہ محبوب تیرے لیے بلند کیا ہے؟ حضرات توجہ میری طرف رہے، قاری صاحب آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، اب ہوگا وہی جو آپ کہیں گے۔ آپ کہو قاری صاحب بیٹھو وہ بیٹھ جائیں گے، آپ کہو اٹھو وہ اٹھ جائیں گے، آپ کہو چلے جاؤ وہ چلے جائیں گے۔ مالک الملک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب میری محبت ہے تیرے ساتھ، تو محبوب ہے میرا۔ اب اسلام میں رہتے ہوئے قیامت کی صبح تک ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ ابھی بات سمجھ نہیں آئی، ادھر میری طرف دیکھیے گا۔ مالک کائنات نے کہا ہوگا محبوب تو زمین پہ کھڑا ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میں عمر تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ محبوب تیری دعا کی باری آئے گی، میں خطاب کے بیٹے کے ذریعے اسلام کو عزت دے ڈالوں گا۔ محبوب تو زمین پہ کھڑا ہو کے تیری عزت کی باری آئے گی، میں آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا۔ محبوب باری تیری عزت کی آئے گی، میں نظام فلکیات کے مہتاب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا۔ محبوب باری تیری تمنا کی آئے گی، باری تیری خواہش کی آئے گی، باری تیری آرزو کی آئے گی، تو زمین پہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے گا۔ میں آسمان سے نازل ہونے والی اپنی شریعت کو تبدیل کر دوں گا، میں قبلہ کا ذات تبدیل کر دوں گا، میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا ڈالوں گا۔ ابھی سمجھ نہیں آئی ہے؟ مالک الملک نے فرمایا ہوگا محبوب ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ حضرات زمانے کا دستور بھی یہ ہے، زمانے کا اصول بھی یہ ہے، محبوب کی بات مانی جاتی ہے، جس سے محبت ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام، حضرات آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں، اللہ کے در پہ آتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، اور میں تو عالم تخیلات میں سوچا کرتا ہوں جب سید الکونین اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں گے، عرش والا فرماتا ہوگا محبوب میرے دروازے پہ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو؟ محبوب یاروں کے آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرتے ہیں۔ اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو شہنشاہ کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، اللہ تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں
محبوب یاروں کے ہاں آئے تو کچھ نہ کچھ لے کے آیا کرتے ہیں۔ محبوب نے کہا ہوگا اللہ میں وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے خزانوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ اب توجہ میری طرف رہے۔ محبوب نے آج سے انکساری سے کہا ہوگا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ میری نماز تیرے لیے، ان صلاتی للہ ونسکی للہ ومحیای للہ ومماتی للہ، اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، میرا روزہ تیرے لیے، میری زکوٰۃ تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، میری موت تیرے لیے، میرا جہاد تیرے لیے، اللہ بدر میں آؤں گا تیرے لیے، احزاب میں آؤں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا اللہ تیرے لیے، خندقیں کھودوں گا تیرے لیے، 313 لے کے 1000 سے ٹکرا جاؤں گا اللہ تیرے لیے، میرا بلال کوئلوں پہ لیٹے گا اللہ تیرے لیے، میری سمیہ جسم کے 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اللہ تیرے لیے، میری زہیرہ کی آنکھیں نکال دی جائیں گی اللہ فقط تیرے لیے، میرے خبیب کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اللہ فقط تیرے لیے، پیر معونہ پہ میرے 70 کاری کٹ جائیں گے اللہ فقط تیرے لیے، اللہ میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میری حاجت تیرے لیے، میری دعا تیرے لیے، مرید کے بعدوں خدا را جملہ ضائع نہ کرنا۔ محبوب نے کہا ہوگا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ آج معراج کا سفر ہے، براق پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ آیا ہوں تیرے لیے، کل ہجرت کا سفر ہوگا، صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کے غار میں جاؤں گا تیرے لیے۔ ماشاءاللہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں انشاءاللہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کر صاحب آواز تا سیٹ کر دیا، آواز کٹ کرو۔ احباب گرامی قدر توجہ رکھیے گا، اور بھائی گال دی سمجھ آمدی پہ جے ہیں؟ اچھا چلو آگے چلتے ہیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان اور مقام ملا، اب یہ تھی نبی علیہ السلام کی اپنے اللہ سے محبت کہ زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے۔ اب میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ تجھے نبی کے ساتھ کتنی محبت تھی، اللہ تو نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا میرے بندے مجھے میرے اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، کر سب تھوڑی سی آواز کھولیے گا، مجھے اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ میں نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو قرآن بنا دیا ہے۔ مجھے اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ میرے خزانے میں جو چیز سب سے اعلیٰ تھی وہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے، میرے خزانے میں جو چیز سب سے خوبصورت تھی میں نے اپنے نبی کو عطا کر دی ہے۔ ارے دلیل مانگتے ہو، آؤ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کبھی قرآن کس انداز سے بھی پڑھیے گا۔ ارے توجہ میری طرف رہے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، مالک کائنات کا قرآن بولتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ یہ فرما کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ یہ کہہ کے سمجھانا چاہتے ہیں سنو دنیا کائنات کے لوگوں، میرے خزانے میں قرآن سے بڑھ کے اعلیٰ کوئی کتاب ہوتی میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ مالک کائنات وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ کہہ کے سمجھانا چاہتے ہیں میرے خزانے میں کہ اور نبوت اعلیٰ ہوتی میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ قُلْ انما انا بشر مثلکم کہہ کے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں میرے خزانے میں کوئی اور جنس اعلیٰ ہوتی میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ کے دنیا والوں کو سمجھا دیا ہے۔ سنو دنیا کائنات کے لوگوں، میں رب کے خزانے میں عائشہ سے، حفصہ سے، خدیجہ سے، میمونہ سے، جویریہ سے بڑھ کے اعلیٰ کی بیویاں ہوتی میں اپنے مصطفیٰ کو عطا کرتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سمجھا دیا ہے میرے خزانے میں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے، سعید سے، حریرہ سے، معاویہ سے بڑھ کے کئی اور یار اعلیٰ ہوتے، کئی اور اصحاب اعلیٰ ہوتے میں اپنے مصطفیٰ کو عطا کرتا۔ وہ حاصل بلد الامین کہہ کے سمجھا دیا ہے میرے خزانے میں کئی اور شہر اعلیٰ ہوتے، مکہ مدینے سے بڑھ کے کئی اور شہر اعلیٰ ہوتے میں اپنے مصطفیٰ کو عطا کرتا۔ مالک کائنات نے انا اعطیناک الکوثر
کوثر کہہ کے سمجھا دیا ہے، میرے خزانے میں کوئی اور نعمت اعلیٰ ہوتی میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہہ کے سمجھا دیا ہے، میرے خزانے میں اس زبان سے بڑھ کے اعلیٰ کوئی اور زبان ہوتی میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کہہ کے سمجھا دیا ہے، ان ہاتھوں سے اعلیٰ کوئی اور ہاتھ اعلیٰ ہوتے میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ کے دنیا والوں کو سمجھا دیا ہے، میرے خزانے میں اس سینے سے اعلیٰ کوئی سینہ ہوتا میں مصطفیٰ کو دیتا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کہہ کے سمجھا دیا ہے، میرے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ اور حضرات کیا کہنے، میں تو یوں بھی ایمان میں آ کے کہا کرتا ہوں، میں تو یوں بھی وجد میں کہا کرتا ہوں، مالک کائنات نے کہا ہوگا محبوب نبوت ساری لے جا، شریعت ساری لے جا، طریقت ساری لے جا، حسن سارا لے جا، جمال سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، نبوت ساری لے جا، کتاب ساری لے جا، شریعت ساری لے جا۔ کیوں؟ تیرے بعد آنا جو کسی نے نہیں، تیرے بعد ہے جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب الہام جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب کتاب جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب نبوت جو کوئی نہیں۔ کون ہے ہمارا نبی کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آگے آ جو حلیمہ کی آگوش میں اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی آمد کے سلسلے سننے والوں، تذکرے سننے والوں، آگے آ جو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، رحمتوں کا مینارہ ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سنوارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ اور جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئیں، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئیں، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں سوارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، خدارا میری خطابت کی داد کے لیے بولنا ہے، کوئی بندہ نہ بولے، اپنی حاضری کے ثبوت کے لیے بولنا ہے، قطن نہ بولیے گا، بیداری کے لیے بولنا ہے، کوئی نہ بولے۔ لیکن جس چیز کو نبی کا امتی ہونے پہ فخر ہے اور جو چاہتا ہے کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے ہاتھ سے آب کوثر کا جام پی لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں جملہ ختم کروں، ہر ایک کی زبان پہ آنا چاہیے، ہمارا نبی، ہمارا نبی رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا ہمارا نبی۔ حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ امی عائشہ سے روایت ہے، قرآن پڑھو، ہاں امی عائشہ سے آخری بات ہے، امی عائشہ سے روایت ہے، قرآن پڑھو۔ ارے میں پھر کہتا ہوں، امی عائشہ سے روایت ہے، میں کیوں امی کہتا ہوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مالک کائنات نے کہا ہے نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں لگتی ہیں۔ پھر مجھے یہ بھی تو کہنے دیجئے نا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری طہارت اور تقدیس کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ۔ جتنا آقا مصطفیٰ میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ
عائشہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. خود بتایا ہے رب نے جو قرآن میں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. خود بتایا ہے رب نے یہ قرآن میں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو ہے وہ سارے کا سارا ہمارا نبی. امی جی وہ کیسے حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. پتھروں چھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا. پتھروں چھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. حضرات آئیے آخری بات اور میرا سلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی حدیث کے راوی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. آقا نامدار نے فرمایا انی لا اعرف حجرۃ بمکہ کان یسلم علیہ. میں آج بھی مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے دیکھ کے سلام کیا کرتا تھا. نبی احد پہ کھڑے ہیں. حضرات لمحہ فکریہ دے کے جانا چاہتا ہوں. نبی احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں. ابو بکر ساتھ ہیں, عمر ساتھ ہیں, عثمان ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم. حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دیکھ کر کے احد پہاڑ لرزنے لگ پڑا, ہلنے لگ پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں میری طرف دیکھنا, نبی نے ایسے ایڑی ماری ہے, نبی نے زمین پہ ایڑی ماری اور کیا فرمایا اثبت احد, اثبت احد, احد رک جا, ٹھہر جا, تھم جا, تجھ پہ آج صدیق ہے, تجھ پہ آج دو شہید ہیں. اللہ کا نبی کھڑا ہے. حضرات نے اتنی الفاظ سننے تھے, حدیث کا ٹکڑا سننا تھا. پہاڑ رک گیا ہے, پہاڑ تھم گیا ہے. تو نہیں رکا, بدعات سے نہیں رکا, تو نہیں رکا, خرافات سے نہیں رکا, تو نہیں رکا, شرک سے نہیں رکا, تو نہیں رکا, نبی کی نافرمانی سے نہیں رکا. میں کیسے مان لوں تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, تجھے نبی کے آنے کی خوشی ہے, تیری سلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے, تجھے نبی کے آنے کی خوشی ہے, تو 5 وقت مسجد میں نہیں ملتا. میں کیسے مان لوں تجھے نبی کے آنے کی خوشی ہے. تیرے ملک میں ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے بل پاس ہوتے ہیں. میں کیسے مان لوں تجھے نبی کے آنے کی خوشی ہے. تیری بیٹی بے پردہ ہے, تیرا بیٹا بے نماز ہے, تیرے گھر میں بے دینی ہے, تیرے گھر میں اسلام نظر نہیں آتا. میں کیسے مان لوں تجھے نبی کے آنے کی خوشی ہے. نوجوانوں نبی کے آنے کی خوشی منانا چاہتے ہو, مسجد میں آ کے مناؤ, سامنے کھڑے ہو کے مناؤ, اللہ کے سامنے جھک کے مناؤ, اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور کون ہمارا نبی ہے؟ آخری جملہ اور میرا سلام ہے. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ برکت کا پردوں و رحمت کا حالا, وہ جس نے اندھیروں سے سب کو نکالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت و منگوں کی مالا, وہ ہر نوری بصری سے بہتر و اعلیٰ, کوئی سمجھے اسے گر تو ہے ہوش والا. وہ عزت میں اول, وہ عفت میں اول, وہ رفت میں اول, وہ توحید رب کی سنانے تھا آیا, وہ امت کو سینے لگانے تھا آیا. کون آیا تھا جس کے آنے سے وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے تھے, مسیحی بھی ماتم کیے جا رہے تھے, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے تھے. وہ حضرات کس لیے آیا تھا؟ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے, ہرا سے وضوئے فران آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا. وما توفیق الا باللہ والسلام علیکم. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ احسن للکار شہین محترم جناب قاری اسامہ افضل صاحب بڑے پیارے انداز نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کر رہے سن. ہن بلا تخیر میں گفتگو واسطے دعوت دینا شیر ربانی خطیب لسانی محترم جناب حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب. Base ketawa.